نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج قرآن پاک کی ایک آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینے ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 ہو گئے، یہ ترتیب میں ہیں۔ تو ایک مہینہ ہے رجب، تو یہ رجب حرمت والے مہینوں میں آتا ہے۔ اس میں احترام کیا جاتا تھا، دور جاہلیت میں بھی، جہالت میں بھی اس میں جنگ و جدل سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ اب ذی-القعدہ، ذی-القعدہ اور ذی الحج کے سلسلے میں کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو اب محرم آنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ محرم کے بارے میں بھی اپنے ناظرین کو اور ینگسٹرز کو کچھ نالج مل جائے۔ محرم کو محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے مقدس اور محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ محرم احترام، ہدایت، عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام سے ثابت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جس طرح رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا، محرم کو بھی اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ نبی پاک کے حدیث کے مطابق شہر اللہ المحرم، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ اعزاز محرم کے مہینے کو بھی حاصل ہے، رجب کے مہینے کے ساتھ ساتھ اور رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ بھی۔ اس مہینے کا قرآن پاک کا جو مشہور واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اس مہینے میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ اس مناسبت سے عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ فضیلت رکھتا ہے۔ محرم کے مہینہ کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو عاشورہ سے یا محرم سے منسوب ہیں۔ محرم کی عظمت پہلے سے موجود تھی، لیکن 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام نے دین اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان، اپنے اہل بیت اور اصحاب کی جانوں کی قربانی پیش کی۔ کربلا کسی ایک مسلک کا واقعہ نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے سامنے جھکنے کی بجائے حق کا راستہ اختیار کیا اور قیامت تک کے انسانوں کو صبر و استقامت کا درس دیا۔ حسین ابن علی بہت بڑا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ پھر کہا کہ حسین و حسن میری جنت کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ حضرت بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہیں، اور ان کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سے بھی افضل ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں بیان کر رہا تھا، تو اس میں ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میری عطرت اہل بیت، میری آل اور میری عطرت، یہ روز محشر قرآن پاک اور میری عطرت یہ میرے ساتھ آ ملیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جیسے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے
اور اللہ نے فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ کی بکس آئیں، زبور آئی، تورات آئی، انجیل آئی، لیکن ان لوگوں نے اس میں تحریف کی، اپنی مرضی سے اس میں چیزیں شامل کر لیں، اپنے فائدے کی اور کچھ نکال دیں، لیکن قرآن پاک کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اس لیے یہ اسی حالت میں محفوظ آیا، محفوظ رہا اور محفوظ رہے گا۔ اور چونکہ یہ قرآن صامت ہے اور آل رسول، آپ کی اولاد اور اہل بیت، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ جیسے قرآن پاک کہتا ہے اور اہل بیت اتحار نے، آل رسول نے، پاک نے، 14 معصومین نے ان پر بعین ہی عمل کیا، اللہ کے کلام پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق آپ نے زندگی گزاری اور دین اسلام کی اشاعت کی۔ اب آتا ہے کہ قرآن مجید میں اب آتا ہے کہ محرم میں مجالس کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں نے اس میں انبیاء کے تذکرے کیے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، جبکہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن پاک کی سچی باتیں ہیں اور تمہاری عبرت کے لیے ہیں، تمہاری تربیت کے لیے ہیں، کہ جن لوگوں نے اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مطابق کام کیا وہ زندہ و جاوید ہو گئے، ان کی آخرت سنور گئی، اور جنہوں نے ان کہانیوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں چلے، اللہ کی حکم عدولی کی، ان کے رسولوں کی حکم عدولی کی، تو ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ان مجالس میں محرم کا جو واقعہ ہے، جس میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے باطل کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا، اپنی جان کی قربانی دے دی، بلکہ اپنی جان کی نہیں، اپنی اولاد کی، اپنی عزیز و قربہ کی، اور اپنے جو صحابہ تھے ان کی قربانی دے دی، اور باطل کے سامنے نہیں جھکے۔ انہوں نے سب کچھ اپنا دنیاوی طور پر سب کچھ ختم کر دیا، لیکن ایک اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ تو آپ کا فرمان بھی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا تو اس نے کیا گنوایا، اور جس نے اپنی خاطر کچھ کیا تو اس نے کیا کمایا۔ تو یہ قرآن پاک کی اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو محرم کا مہینہ ہے، اس میں اس کی جو مجالس ہوتی ہیں، ان کو مجالس نام دیا گیا، گیدرنگ ہے، اور گیدرنگ میں قرآن پاک سے یہ شروع ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق ذکر آل رسول ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر اس مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کی اولاد اور ان کے صحابہ اکرام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور یہ اسلام کی عظمت کی ایک داستان ہے، اور یہ کربلا ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اگر ہم کربلا کو غور سے پڑھیں تو سامنے آتا ہے کہ ان کو تو صرف یزید کی بیعت کرنے کا کہا گیا تھا، اور باقی 22,000 کلومیٹر یا مائل کا اس وقت اندازاً رقبہ تھا جس پہ حکومت اسلامی تھی، ان سب نے جو چیدہ تھے، ان سب نے بیعت کر لی تھی چیز کی، واحد حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا تھا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا
تو بیعت کا کہا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو پھر وہ حکم یہ تھا یزید کا کہ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس ان کا سر لایا جائے. تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ کے ساتھ حضرت عباس علمدار علیہ السلام بھی تھے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بھی تھے، امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے. یہ مدینے میں تھے. تو آپ نے بجائے خون خرابہ کے آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا، تمام چیزوں کو. یہ پہلی قربانی تھی. وہاں سے آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہاں قیام کیا. تو وہ بھی جیسے اللہ کی رضامندی تھی، اللہ کی خودی تھی، اس کے مطابق آپ نے درس و تدریس کا کام کیا. اور جب دیکھا کہ حاجیوں کے بھیس میں یزیدی فوج کے لوگ آ گئے ہیں تو آپ نے اپنے حج کے ارادے کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ حرمت کعبہ بچی رہے، اور آپ نے وہاں سے کربلا کی طرف، عراق کی طرف کوچ فرمایا. تو جب ہم کربلا کا سارا واقعہ غور سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس میں سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کن بندوں پر راضی ہے اور جنت کیسے ملنی ہے. اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے کون ہیں. اگر ہم الحمد شریف کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم دائم رکھ. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ تو نے اپنا انعام بھیجا، اپنی نعمتیں بھیجی. انعمت علیہم غیر المغضوب، اور کبھی بھی ان پر اپنا غضب، اپنا غصہ نازل نہیں کیا، صرف اور صرف نعمتیں بھیجی ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو نہ کبھی گمراہ ہوئی ہیں. اس کا مقابلہ ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ جو مشہور بادشاہ اور وقت کے فرعون گزرے ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نعمتیں تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی. انعمت علیہم، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کیں، اور لیکن غیر المغضوب علیہم، ان تمام پر کبھی اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے. تو اب ہم بڑا آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون تھے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں لیکن ان پر اللہ کا کبھی غضب اور غصہ نازل نہیں ہوا اور کبھی وہ گمراہ نہیں ہوئے. تو وہ ہستیاں آل رسول اور اہل بیت کے سوا کون ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور یزید کی بیعت نہیں کی. تو دور حاضر کے مشہور شاعر احمد فراز کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، وما علینا الا البلاغ المبین.